اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ہمارا سیگمنٹ خواتین کے بارے میں ہے کہ دین اسلام کے اندر عورت کے مختلف روپ اور اس کے حوالے سے دین اسلام کے کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام سے پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی حقوق حاصل نہ تھے۔ آخری جو الہامی مذہب آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک مختلف اور منحرف صورت اختیار کر گیا، اور اس کے اندر بائبل کے جو ماہرین تھے انہوں نے یہ تحریف کی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ عورت جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ وہ ایک جانور ہے اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ بہت عرصے تک، یہاں تک کہ تقریباً 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کے اندر اس بات کا قائل رہا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح قدیم یونان کے اندر عورت کو مجسم شیطان سمجھا جاتا تھا۔ جب یورپ کے اوپر عیسائیت کا غلبہ ہوا تو یونانیوں کے اثر کی وجہ سے عیسائیوں کے اندر بھی یہ چیز داخل ہو گئی کہ گناہوں کا مجسم اور شیطانیت کا مجسمہ وہ عورت کی ذات ہے۔ ہندو مت کے اندر عورت کو قابل نفرت سمجھا جاتا، عورت کے حقوق نہ ہوتے، اس کو وراثت میں حصہ نہ ملتا، عورت کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا، اور اس کو عورت کے لیے بہت بڑی جو ہے شان سمجھا جاتا، بڑا مقام سمجھا جاتا کہ وہ بیوہ ہو کے وقت گزارنے کی بجائے ستی ہو جائے، اور اگر ستی نہ کرتے تو اس کو اس طرح سے زندہ درگور کرتے کہ تمام زندگی اس کو دوسرا نکاح کرنے اور اپنا گھر بسانے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہی حال اہل عرب کے زمانہ جہلیت کے دور کا بھی تھا۔ وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، بہنوں کو اور بیٹیوں کو جائیداد میں وراثت دینا معیوب سمجھتے، اور جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ معاشرے کے اندر بدکاری میں مبتلا ہوتی۔ بے حیائی کو عام سمجھا گیا، اور باقاعدہ ایسے عورتیں ہوتیں جو گھروں پر جھنڈا لگاتی، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ گھر بدکاری کے اڈے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مظلوم مخلوق، جس کو انسانی معاشروں نے، مین ڈومیننٹڈ معاشروں نے اس کو دبا کے رکھا، اس پر ظلم کے پہاڑ ڈائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اور مظلوموں کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کیا، ان کے حقوق بیان کیے، ان کے حقوق ادا کرنا انسانوں پر لازم قرار دیا، وہاں پر عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ گھر والوں میں سب سے پہلے جہاں بیویاں آتی ہیں وہاں بہنیں ہیں، ماں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ فرماتے میں سید الانبیاء ہوں، میں کنین و ثقلین کا بادشاہ ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اس لیے میری شان تم سے بڑی افضل ہے، تو یہ بالکل برحق ہوتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بتلایا ہمارے سکھلانے کے لیے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے، اور میں تم میں سے بہترین ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتا ہوں۔ یہ ہمیں بہترین تعلیم دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں جہاں بہت ساری ہمیں احکامات اور وصیتیں فرمائی ہیں، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن مردوں کو کہا اے مسلمانوں، میں تمہارے بارے میں عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ڈرتا ہوں، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں رب کے حضور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم عورتوں کے حقوق ادا نہ کر سکو گے۔
اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔